جی بھائی بلال صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم بھائی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی مفتی صاحب، میرے دراصل دو سوال تھے، مگر کیونکہ ٹائم کی کمی ہے میں اپنا سب سے ضروری سوال پوچھنا چاہوں گا. جی میں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. میں ایک انڈیا سے ہی ہوں الحمد للہ، اینڈ میں نے اپنی 12th کلاس پاس کیا، اور ابھی میں کریئر پروفیشن کے لیے کوئی مطلب پروفیشن چوز کرنے کے لیے میں نے پرٹیکولرلی لیگل پروفیشن کی طرف انٹرسٹ لیا تھا. اور اس کے ملٹیپل ریزنس تھے. پہلا ریزن یہ تھا کہ مطلب پروفیشن میں پڑھنے والے سبجیکٹس میرے اس کے ساتھ ساتھ تھے، انٹرسٹ کے ساتھ تھے. اور ایک یہ بھی ریزن تھا کہ مجھے بھی مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب آج کے دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ مطلب حق کے لوگ جا کے اس پروفیشن میں کام لیں. مگر مفتی صاحب اس میں بہت سی مصیبتیں ہیں جی، کہ مطلب سب کا جینوئن پرسپشن اس پروفیشن کے بارے میں یہی ہے کہ بہت ہی جھوٹوں کا اور کرپشن کا لوگوں کا اور ایسے ٹائپ کے لوگوں کا پروفیشن یہ ہے. اور میرے والد صاحب اور والدہ کا اور فیملی والوں کا ماننا یہ ہے کہ مطلب ایسے پروفیشن میں آپ کسی بھی طرح حق پر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اور آپ کچھ بھی کر اور لیں. میں اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ اس جی پروفیشن میں آپ حق پر رہتے ہوئے سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں جی ہیں کہ جہاں لوگ حق کے جی ساتھ کھڑے ہو کر سروائیو کر رہے ہیں اور بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں. بالکل مفتی یہ صاحب. لوگوں کا اور ایک بات غلط یہ ہے perception کہ میں معاف کریے مفتی صاحب، میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، وہ میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، معاف کریے گا. میں یہ بول رہا تھا مفتی صاحب کہ آپ کی بات سے ایک دم میں بھی اگری کرتا ہوں. بس یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب میرے پاپا مطلب اس سے ایکچولی مطلب اس طرح سے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ مطلب کوئی آدمی اگر میں نے بیسیکلی میرے فادر بھی ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پروفیشن میں بھی آج کل بہت طرح کی خرابیاں ہیں، تو میں ان کو اسی دفعہ بولتا ہوں کہ آپ نے حد سے کوشش کی رہنے کی تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تو اللہ میری بھی مدد فرمائے گا. اور ان کا کہنا اس میٹر پہ یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں تم جانتے ہو کہ جھوٹ بولنا پڑے گا اور جہاں کرپشن ہوتا ہے، تو تم یہاں سے آؤ گے تو یہاں تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، تم رہنے دو. اور اس کے علاوہ یہ تو میرا پرسنلی ماننا ایسا ہے مفتی صاحب کہ جہاں پر دینی حکومت نہیں ہے اور جہاں پر دینی قانون نہیں چلتا ہے، اگر وہاں پر آپ مطلب آپ کو دینی قانون کا مطلب دنیاوی قانون کا استعمال کر کے دینی حق دلوانا ہو کسی کو، تو یہ تو مفتی صاحب جائز ہونا ہی ہے، نہیں تو پھر انسان کو دینی حق بھی کیسے ملے گا. اور اس کے علاوہ میں اسی بات پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ مان لیجیے میرے پاس ایک کیس ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ میرے کلائنٹس دینی حق پر ہیں، مطلب جو ان کے دینی رائٹس ہیں اور وہ دینی پوزیشن ان کا حلال ہے، اور ان کے پوزیشن پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے. لیکن ایسے کیس میں اگر میرے کلائنٹ سے کچھ دنیاوی لیگل پراسپیکٹس میں کمی رہ گئی یا جو کیس میں ان کے خلاف یوز ہو سکتا ہے، تو اس کو سامنے والی پارٹیوں سے چھپانا یا پھر کسی طرح کا جھوٹ اس وجہ سے بولنا تاکہ میں اپنے کلائنٹ کا لیگل ایکچوئل جو حق ہے دینی حق بھی ریکگنائزڈ ہے وہ بچا سکوں، تو مفتی صاحب کیا یہ اس کیس میں جائز ہوگا؟ اس طرح کے معاملات میں ہائپوتھیٹیکلی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں جب تک کہ وہ ڈیٹیل میرے سامنے نہ آئے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ چیز غلطی ہوئی ہے ہمارے کلائنٹ سے، اگرچہ وہ حق پر ہے، تو میں اگر اس کو ذکر نہ کروں تو کہیں سامنے والے کی حق تلفی تو نہیں ہوگی. چونکہ مجھے ایک پیراڈاکس لگ رہا ہے، اگر یا تو آپ کے کلائنٹ حق پر نہیں ہے، اور اگر حق پر ہیں اور کوئی غلطی کسی پروسیس میں ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور کسی چیز کو ذکر نہ جی کرنا جھوٹ بولنا نہیں ہے. جھوٹ بولنے کا مطلب یہ جی ہے کہ آپ فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر دیں، فیکٹس کو بدل دیں، یہ جھوٹ جی بولنا ہے. کسی چیز کو ذکر جی نہ کرنا یہ جھوٹ بولنا نہیں ہے. جی تو آپ کے والد صاحب چونکہ میڈیکل فیلڈ میں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی میڈیکل فیلڈ میں آئے، وہ آپ کو لیگل فیلڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے، ساری بات ہی ہے. جی. ورنہ تو ورنہ اس معاملے میں مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جی وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ ڈاکٹروں کا ہے. میڈیکل فیلڈ میں جتنا جی کرپشن ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو مفتی صاحب ایسے کیس میں اگر مجھے اپنے والد صاحب کی بات نہ مانتے ہوئے بھی اس پروفیشن کو پرسو کرنا پڑا تو مفتی صاحب یہ کہیں والدوں کے حق میں حق تلفی کرنا اور اس میں تو نہیں کہنا آئے گا مفتی صاحب؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی والدین کی حق تلفی ہے. وہ بالوالدین جی احسانہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، لیکن جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ بڑے ہیں، جی. اڈلٹ ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور کیونکہ آپ اس مفتی لیے صاحب کام نہیں میرا کر رہے ماننا یہ ہے کہ ہیں، جی آپ اپنا جی یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنا پیٹ بھرے اس لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ امت کے لیے جی نفع دیں، امت کے لیے باعث نفع ہو، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو چونکہ نیت بھی ٹھیک ہے جی تو ایسی صورت میں اگر آپ والد کے جی مشورے کو نہ مانیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں جی. اچھا، یہ ابھی کتاب کی بات آئی تو تحفظ الملاحدہ کا دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے، اور جو نمبر ابھی آپ کی اسکرین پر آیا تھا اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے
آپ اس کو خرید سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ نمبر ہے. اچھا یہ جو 1500 ود ڈلیوری ہے اس سے دھوکہ مت کھائیے گا. یہ 1500 اس کی پرائس ہے, ڈلیوری ایڈیشنل ہے. یہ پرانا اشتہار ہے جو اس وقت لگا دیا گیا. چلے بھائی آگے. لاسٹ کالر شعیب اختر. السلام علیکم مفتی صاحب. ہلو. جی جی بولیے. جی میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ آ رہی ہے. جی مفتی صاحب میں کچھ دن پہلے کیرلا میں گیا تھا گھومنے کے لیے, 2 دن پہلے. تو جس ہاسٹل میں رکا تھا وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. ان سے تھوڑی گفتگو ہونے کے بعد پتہ چلا وہ مسلم تھے اور انہوں نے ابھی اسلام چھوڑ دیا. تو ایسی گفتگو آگے بڑھتے بڑھتے میں نے جاننے کی کوشش کی انہوں نے کس ریزن سے چھوڑا. انہوں نے بڑا بہت ساری چیزیں بتائیں. میں نے ایک دو ان کو باتیں بھی. آخر میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا کہ اگر جنت ہمارے لیے ایسی جگہ ہے جو ہمارا ریوارڈ ہے, جو بھی دنیا میں ہم گڈ ڈیڈس کرتے ہیں اس کا ریوارڈ ہے, تو اس میں ریسٹرکشنز کیوں ہیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس ریسٹرکشن تھا کہ وہ فروٹ نہیں کھانا ہے, انہوں نے کھایا اور ان کو پنشمنٹ ملا. تو ہم دنیا میں کیوں گڈ ڈیڈس کریں اگر ہم کو جنت میں جا کے پنشمنٹ ہی ملنا ہے, ریسٹرکشن نہیں ہونا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت میں حضرت آدم تھے, یہ وہی جنت ہے جس جنت میں ہمیں جانا ہے؟ اس کا تو مجھے آئیڈیا نہیں مفتی صاحب, جیسے ان کا سوال آپ کے پاس اس کا ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے جنہوں نے سوال کیا ہے, کیونکہ یہ سوال یعنی یہ سوال اس اسمپشن پر ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم تھے اسی جنت میں ہم سب لوگوں کو لوٹ کر جانا ہے. حالانکہ جنت کے معنی گارڈن کے ہیں, گارڈن کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ وہ گارڈن اس دنیا میں جہاں ہمیں, یہاں نہیں تھا. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات مفتی صاحب. اور ایک آخری بات بھی تھا. میں نے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیکھتا تھا بہت پہلے, اور الحمدللہ بہت خوشی ہوتی تھی. اور میں جانتا تھا کہ صرف وہی ابھی ہیں جو ایک پبلک لیول پہ ڈیبیٹس کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں غیر مسلموں کو. پھر دھیرے دھیرے جیسے ہی میرا انسٹاگرام اور باقی سوشل میڈیا ایپس کے بارے میں جو میرا الگوریتھم سیٹ ہوتا گیا تو پتہ چلتا گیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. میں پہلے اس چیز سے ڈرتا تھا کہ ذاکر نائک صاحب ہیں اور کل کو وہ نہیں رہے, اللہ کو پیارے ہو گئے, تو پھر کون ہے ان کے بعد؟ لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے پتہ چلتا گیا, ایک ایک آدمی آتے گئے. جیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ایک کے بعد ایک دین کو پھیلانے کے لیے, درست کرنے کے لیے, ویسے ہی ایک سے ایک دین کے خدمت گاروں کو بھیجتا رہے گا دین کی خدمت کے لیے. اور آپ کو بھی دیکھ کے ہمیں بہت الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں کا محتاج نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا, نہ میرا, نہ دنیا میں کسی اور شخص کا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے. ہاں انسانوں کو لگاتا ہے اپنی دین کی حفاظت کے لیے, اور انسانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے دین کا تحفظ کر رہے ہیں اور اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں. اول تو دین کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے حفاظت کی ضرورت ہے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایک گنہگار سے, رجل فاجر, فاجر کا لفظ ہے, فاجر سے بھی دین کی تائید کرا دیتا ہے. دین کا کام فاجر سے کروا دیا. تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے دین کا کام لے رہا ہے, اور اسی لیے ہر ایک آدمی کو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. اور جو لوگ دین کی خدمت کے لیے قبول ہو جائیں انہیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا ہے اور ان پر فضل فرمایا ہے کہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے کہ اس کے دین کے سولجر بنے, دین کے سپاہی بنے, لیکن اللہ نے ان کو دین کا سپاہی بنایا ہے. یہ خالصتاً اس کا فضل ہے, اور ہمارے بعد کوئی دوسرا ہوگا. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم نہ ہوتے تب بھی یہ دین اسی طریقے سے سربلندی کے ساتھ باقی رہتا اور رہے گا. چلے جی, جزاکم اللہ خیر. کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.